السلام علیکم ناظرین، میرا نام فراز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رات کو مریم نواز نے ایک جلسہ کیا جس میں عمران خان کے نعرے لگے۔ دن بدن یہ جلسے چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں تقریباً، جس میں اس جلسے میں بھی تقریباً 250 کے قریب کرسیاں لگائی گئی تھیں اور تقریباً 300-400 کے قریب لوگ تھے۔ تو اس میں پکوان بھی تھے، انہوں نے بریانی بنائی تھی، وہ کافی چیزیں مطلب انہوں نے عوام کو دینے کے لیے، کہ پہلے کہا تھا کہ آپ کو ملیں گی آپ جلسے میں۔ تو خیر لوگ پھر بھی آئے، اتنے نہیں لیکن تقریباً 300 کے قریب لوگ ان کے جلسے میں وہاں پہ آئے، تو وہ بھی عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ۔ دن بدن مریم نواز اور نون لیگ کی جو سیاست ہے یہ ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اس میں وہ جتنے جلسے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ بھی ان کے کام نہیں آ رہا۔ کتنی وہ آفریں لگا رہے ہیں کارکنوں کو لانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہے۔ تو یہ بظاہر عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو پاکستان لایا جا رہا ہے، تو پھر بھی یہ لوگ نہیں کر پا رہے عمران خان کی سیاست کو۔ سینئر لیڈرشپ جو بھی ہے وہ ساری جیلوں میں، پی ٹی آئی کی، عمران خان خود جیل میں ہے، لیکن پھر بھی جلسے یہ لوگ کرتے ہیں، نعرے عمران خان کے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ یہ کبھی آفر دے رہے ہیں کہ بھئی آپ موٹر سائیکل لے لیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں بریانی کھا لیں، کبھی پکوان، کبھی کیا، کافی کچھ اپنے طریقے سے یہ عوام کا جو پیسہ لوٹا ہے اس سے خرچہ کر رہے ہیں، عوام پہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو یہ پھر بھی عمران خان کی سیاست کو ختم نہیں کر رہے۔ ایک طرف ایسا کر کہ اس کی عمران خان کی جو لیڈرشپ اس کو بند کیا ہوا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان سے زبردستی بیانات جاری کیے جاتے ہیں، جس میں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان کی مقبولیت جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد آج جو ایک پنڈی کے شہری انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اس میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیاض حمید صاحب کو نوٹسز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ ان کی طلبی ہے، تو دیکھتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، پھر آگے ٹرائل چلتا ہے ان کے اوپر کیا ہوگا۔ عمران خان کے جو سائفر کیس تھا اس کے اوپر آج چنان جو اس کی کاپیاں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی گئی ہیں۔ 17 تاریخ سے اس کا ٹرائل باقاعدگی سے چلے گا۔ اس کے بعد جو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کا کافی حد تک ان کو اسرائیل کو نقصان ہوا، اور جتنا دنیا کا سب سے اپنے آپ کو محفوظ ترین ملک کہنے والا اسرائیل آج دنیا کے آگے رو رہا ہے۔ حماس جو چھوٹی چھوٹی پہلے کاروائیاں کرتا تھا، لیکن اس نے اس پر اتنی زور تھا کروائی ہے کہ اسرائیل سنبھال نہیں سکا۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی، اللہ حافظ۔